السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ رب العالمین۔ جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ واقعی ضروری ہے۔ کیوں؟ تاکہ رحم کیا جائے۔ چاہیے رحم، رحمت۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل نمبر 68 صفحہ نمبر 315 شرک مجوسیہ اور شرک قدریہ۔ شرک کی اقسام بتائی جا رہی ہیں۔ مجوس کس کو کہتے ہیں؟ آگ پرست، جو آگ کو خدا مانتے ہیں، آگ کو پوجتے ہیں۔ ان کے عقائد معلوم ہے آپ کو؟ کسی کو معلوم ہے کہ ان کا نظریہ کیا ہے؟ کتنے خدا مانتے ہیں وہ؟ کسی کو بھی نہیں پتا؟ جی پیچھے سے بتائیے۔ 2 خدا، ایک نیکی کا اور ایک بدی کا، اہرمن اور یزدان۔ وہ کہتے ہیں کہ نیکی ایک خدا کی طرف سے آتی ہے اور بدی دوسرے کی طرف سے آتی ہے۔ اور قدریہ جو قدر کو مانتے ہیں، تقدیر کو، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ان کے ماننے اور ہمارے ماننے میں فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو طے کر دیا ہے اور اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور صحیح عقیدہ کیا ہے اس میں؟ تقدیر پر ایمان کا حصہ ہے۔ اگر وہ ایمان درست نہیں، ایمان ہی درست نہیں، اور اگر ایمان درست نہیں تو کوئی عمل قبول ہی نہیں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یعنی ایکشن یا افعال جو ہے وہ انسان کے اوپر لازم ہے، اور نتیجہ جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ شرک کی ایک قسم یہ ہے کہ اللہ کو معبود حقیقی مانتے ہوئے بھی، اللہ کو الہ مانتے ہوئے بھی دوسروں کو معبود اور اللہ کا شریک گردانا جائے۔ یعنی رب کو ایک بھی مانا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ذات میں یا صفات میں، افعال میں اوروں کو شریک کر دیا جائے، اور اللہ کے اسماء اور صفات اور اس کی ربوبیت کو معطل اور بیکار نہ مانا جائے۔ ربوبیت کیا ہے؟ کہ وہی رب ہے، اسی نے پیدا کیا، وہی کھلاتا پلاتا ہے، وہی مالک ہے، اس کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی اللہ کی صفات میں شریک کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ نصارہ کا شرک ہے کہ یہ اللہ کو 3 خداؤں میں سے ایک خدا مانتے ہیں۔ مسیح کو بھی خدا کہتے ہیں اور مسیح کی والدہ کو بھی۔ مجوسیوں کا شرک بھی اسی قبیل سے ہے۔ وہ حوادث خیر کو، یعنی نیک واقعات کو، اچھائیوں کو، اچھے کاموں کو، اچھے حالات کو نور کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور حوادث شر کو ظلمت اور تاریکی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یعنی ان کا ایک خدا نور ہے اور دوسرا تاریکی۔ قدریہ کا شرک بھی اسی قبیل سے ہے۔ وہ اس امر کے قائل ہیں کہ انسان اور حیوان اپنے افعال کے خود خالق ہیں، اور یہ افعال اللہ کی مشیت، قدرت اور ارادے کے بغیر پیدا ہوئے ہیں۔ اسی بنا پر قدریہ کو مجوس کے مشابہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر قدریہ کا کیا عقیدہ بتایا گیا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کرتا ہے انسان خود کرتا ہے، اور تقدیر وغیرہ کوئی چیز نہیں۔ اور اسی قسم کا شرک تھا جس کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل اور حجت پیش کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ تو نمرود نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ اللہ کا شریک بنا لیا۔ مارنا اور زندہ کرنا یہ کس کی صفات ہے؟ صرف اللہ کی۔ لیکن اگر انسان کسی اور کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ موت اور زندگی کا مالک ہے تو یہ بھی شرک میں شامل ہو جاتا ہے۔ نمرود اپنی جان کو، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے مثل اور مانند سمجھ رہا تھا۔ وہ اپنے ذوم اور اپنے خیال میں یہ سمجھتا تھا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرح جلا سکتا ہوں، مار سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور حجت الزامی، حجت الزامی، حجت کہتے ہیں دلیل کو،
اور الزامی کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی بات کا جواب دیے بغیر ایسا سوال اس سے کرنا کہ جس سے اس کی دلیل یا اس کی بات کا توڑ ہو جائے، چیلنج کرنا جسے کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تیرا یہ کہنا صحیح ہے تو تجھے اس پر بھی قدرت حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آفتاب یعنی سورج کو مشرق کی جانب سے نکالتا ہے تو مغرب کی جانب سے نکال لا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول ایک الزامی حجت ہے، یعنی جس میں ایک الزام لگایا گیا ہے۔ بعض اہل جدل نے یہ کہا ہے، جدل کس کو کہتے ہیں؟ جھگڑا، یعنی جو جھگڑنے والے لوگ ہیں، بحث مباحثہ کرنے والے، جسٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دلیل چھوڑ کر دوسری دلیل کی طرف رجوع کر لیا، ایک دلیل چھوڑ کر دوسری کی طرف رجوع کر لیا، یعنی اس شخص کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ یہ قطعاً غلط ہے، بلکہ نمرود کی دلیل کی جامعیت کے خلاف ایک الزامی حجت ہے، یعنی نمرود کی بات میں کوئی جان نہیں تھی، اس لیے وہ صرف یہ کہنے سے نہیں مان سکتا تھا یا سمجھ سکتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اگر ایک اسٹریٹ سمپل جملے میں کہتے کہ نہیں میرا رب زندہ کرتا اور میرا رب ہی مارتا ہے، تو اس بات کو وہ نہیں مانتا تھا، اور اگر وہ یہی بات دوبارہ دہرا دیتے تو کیا ہوتا، اس کو پھر بھی سمجھ نہ آتی۔ تو اس طرح جب ابراہیم علیہ السلام نے اس انداز میں بات کی تو ایک دم اس کا ذہن کھل گیا، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، حیران ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسی بات کہی، اس انداز میں بات کہی اور اسی کی ٹون اور اسی کے سٹائل میں بات کہی کہ جس کا وہ جواب نہ لا سکا، کہ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو ایسا کر دکھا۔ انہوں نے کہا اوکے فائن، وقتی طور پہ کیا کہا، ہاں مان لیا کہ تو یہ کر رہا ہے، اور اگر واقعی تو یہ کر رہا ہے تو پھر یہ بھی کر۔ تو نتیجہ کیا تھا کہ یہ تو نہیں کر سکتا، اگر یہ نہیں کر سکتے تو پہلی چیز کیسے کر سکتے ہو، وہ بھی تمہارے پاس اختیار نہیں ہے۔ ستارہ پرستوں کا شرک بھی اسی قبیل کا تھا کہ وہ کواکب علویہ کو، کواکب کس کو کہتے ہیں؟ ستاروں کو، اور علویہ اوپر کو اللہ کا شریک گردانتے تھے۔ ایسی قوموں کو کیا کہتے ہیں؟ ستارہ پرست۔ اور اس عالم کی تدبیر اور نظام کا انہیں مالک و مختار مانتے تھے، جیسا کہ فرقہ صائبیہ کا مذہب ہے۔ وہ کیا سمجھتے تھے؟ قسمت کس کے ہاتھ میں ہے؟ آج بھی بہت سے لوگ جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کے باوجود نجومیوں کے پاس جاتے ہیں۔ نجومی کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ نجم سے، اور نجم کس کو کہتے ہیں؟ ستارہ۔ نجومیوں کا خیال بھی کیا ہے کہ دنیا میں جو مختلف حوادث ہو رہے ہیں یہ کس کا نتیجہ ہے؟ ستاروں کی گردش کا نتیجہ ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بڑے خوبصورت خوبصورت نام رکھے ہوئے لوگوں نے اس کام کے لیے، اور اس پر بڑی بڑی کتابیں چھپتی ہیں، ہاروسکوپس پر۔ جی آپ کا ستارہ کیا کہتا ہے؟ اور یہ لفظ بھی بولا جاتا ہے، قسمت کا ستارہ۔ قسمت کا ستارہ آج کل گردش میں ہے، سب کو پتا ہے، یعنی اتنا یہ مشہور ہے اور اتنا یہ عام ہے کہ ہم سوچتے بھی نہیں کہ قسمت اللہ کے ہاتھ میں ہے یا ستاروں کے ہاتھ میں، اور ستاروں کی گردش سے قسمت کا کیا تعلق؟ وہ کسی نے کہا تھا نا، ستارے تو ہیں قسمت کے مارے، خود بھی گردش میں رہتے ہیں۔ یہ تو بیچارے قسمت کے مارے در در گردش کرتے ہیں، کچھ ایسے ہی ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں کیا قسمت ہے، ان کو تو اپنی قسمت نہیں پتا، وہ تو خود ایک گردش میں ہے۔ یعنی ستارہ گردش میں ہے کا مطلب عام طور پہ کیا لیا جاتا ہے؟ یعنی وہ شخص زوال پذیر ہو رہا ہے، تو جو خود گردش میں، ستارے کو اسٹل ساکت جامد چیز تو نہیں، تو گردش کر رہے ہیں، تو وہ تو ان کی اپنی قسمت جو ہے وہ گردش میں ہے، وہ کسی اور کی گردش کے کہاں سے مالک ہو گئے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جو بولے سوچ سمجھ کر بولے، اور دیکھے کہ اس کا پیچھے پس منظر کیا ہے۔ یہ کسی نے چھوٹا سا دیا ہے، ایک بہت ہی کمپیکٹ اور جامع سا اشتہار جو عام طور پر دین کی دعوت والے نہیں بنا سکتے۔ اس میں انہوں نے ایڈریس بہت بڑا بڑا دیا ہے، بڑے بڑے فون نمبر لکھے ہوئے ہیں، اور لکھا ہے اب ہر کسی کی دلی مراد پوری ہوگی، ہر کسی کی، صرف آپ کی نہیں، ہر کسی کے مالک ہو گئی ہے۔
ہر الجھن کا خاتمہ. اور خود کو پروفیسر بھی لکھا ہوا ہے. یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کس کرائٹیریا کے تحت پروفیسر بن گئے. اور پھر جادو برحق ہے. کیا یہ جملہ بھی درست ہے؟ برحق. بر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پر. جادو برحق ہے کا مطلب ہے جادو حق پر ہے. اور پھر لکھا اگر آپ کو علم ہے تو اہل علم سے دریافت کرو. ہر بڑی سے بڑی الجھن کے لیے اپنا حساب کروائیں اور مصیبتوں سے نجات پائیں. گویا مصیبتوں سے نجات کے مالک بھی انسان بن گئے. صریح شرک ہے، لیکن کتنے لوگ اس کو واقعی شرک سمجھتے ہیں. آج ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے اور کوئی نہ کوئی وے آؤٹ چاہتا ہے. جب اس کو راستہ چلتے ہوئے ایسی چیزیں مل جائیں تو وہ موبائل تو اس کی جیب میں ہے. آج کروڑوں لوگوں کے پاس موبائل ہے، ہزاروں اور لاکھوں کی بات نہیں. اور اس نے زندگی کو خیر اور شر میں اور آسان کر دیا ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ اسی وقت نمبر ملا لے گا اور پروفیسر صاحب سے قسمت کا حال معلوم کر لے گا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور وہ چاہتا یہ ہے کہ انسان بے شک نیکیوں میں تھکتا رہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھے، تہجد بھی پڑھے، خوب خوب صدقہ خیرات بھی کرے، سب کچھ کرے، ایک شرک کر لے، چھوٹا سا شرک، اور وہ اس کے تمام اعمال کو ضائع کر دے. دشمن یہی چاہتا ہے نا. کہتے ہیں نا ترسا ترسا کے مارنا اور بھوکا مارنا. یہی بات ہے کہ انسان کو وہ دشمن اس طرح مارتا ہے کہ بعض اوقات بڑے بڑے نیکی کے کاموں میں رکاوٹ نہیں ڈالتا کہ آپ کرتے جائیں جو کرتے ہیں، محنت کریں، خوب تھکیں، لیکن عاملۃن ناصبہ، اینڈ آف دا ڈے کچھ بھی ہاتھ میں نہ رہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بس جان لو، علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یہ بات علم سے تعلق رکھتی ہے. اور علم کا مطلب صرف اتنا جان لینا، صرف اتنا اقرار کر دینا، یہ زبان سے بول دینا کافی نہیں کہ لا الہ الا اللہ. بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے بھی شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اگر عملی طور پر نہیں تو ذہنی طور پر وہ شرکیہ خیالات رکھتے ہیں، اور یہی چیز انسان کو سب سے زیادہ اللہ سے دور کر دیتی ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم شرک کی باریکیوں سے واقف ہوں کہ کس کس راستے سے شرک آتا ہے. پھر یہ لکھتے ہیں کہ آفتاب پرستوں یعنی سورج پرستوں اور آتش پرستوں کا شرک بھی اسی قبیل سے ہے. یہ تمام مشرک فرقے ہیں. ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ معبود حقیقی تو صرف اللہ ہے، یعنی بعض کا یہ قول ہے. حتیٰ کہ مشرکین مکہ سے بھی جب پوچھا جاتا کہ کس نے یہ سب کچھ پیدا کیا تو وہ کیا کہتے؟ اللہ نے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، یہ کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں؟ کون ان کی مت مار دیتا ہے؟ کہاں سے ان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے جب یہ زبان سے کہتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ اللہ ہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے، تو پھر یہ اوروں کو بیچ میں کیوں لے آتے ہیں؟ اوروں کو کیوں شریک کر لیتے ہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ سب معبودوں میں بڑا معبود اللہ ہے. بعض کہتے ہیں کہ جس طرح اور معبود ہیں اللہ بھی ایک معبود ہے، لیکن جب عبادت کے لیے اسی کو مخصوص کر لیا جاتا ہے اور دوسرے معبودوں سے توجہ ہٹا کر صرف اسی کی طرف توجہ پھیر لی جاتی ہے تو یہ بندے کی مقصد براری کر دیتا ہے. بعض کہتے ہیں ہر چھوٹا اور قریبی معبود اپنے مافوق معبود تک رسائی کا واسطہ اور ذریعہ، یعنی ایک لمبی لائن ہے، لہذا ایک چھوٹے کے پاس جاؤ وہ بڑے کو کہے گا، اس سے آگے یعنی پوری ایک چین چلتی، اور حتیٰ کہ پھر بڑے کے پاس چلی جائے گی آپ کی بات. وہ اس کو تشبیہ دیتے ہیں کہ جیسے چھت پہ جانے کے لیے آپ کو سیڑھیاں چاہیے اور ایک ایک سٹیپ پہ آپ چڑھتے جائیں، تو اس طرح وہ سیڑھی جو ہے اور اس کا ہر سٹیپ جو ہے وہ ذریعہ بن جاتا ہے چھت تک جانے کے لیے. تو بڑے معبود تک پہنچنے کے لیے ان کے خیال میں کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے معبودوں تک جانا. پہلے ہر معبود اپنے اوپر کے معبود تک پہنچا دیتا ہے، درجہ بدرجہ یہ بے شمار معبود حقیقی یعنی حق سبحانہ و تعالی تک پہنچا دیتے ہیں. کہتے کہ ان کے ذریعے ہم خدا تک پہنچتے ہیں، اور مقصود تک لے جانے میں کبھی واسطے اور ذریعے زیادہ ہو جاتے ہیں اور کبھی کم. یعنی اس چین میں جیسے چین آف ٹرانسمیٹرز ہوتی ہے، کبھی واسطے زیادہ ہوتے ہیں اور کبھی کم، تو اسی طرح وہ خدا اور بندوں کے درمیان کبھی زیادہ واسطے رکھتے ہیں اور کبھی کم، لیکن ڈائریکٹ نہیں جاتے اللہ کے پاس.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.